اس سورت کو سورت الکہف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ یہود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے، یا مشرکین نے یہودیوں سے پوچھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے۔ ایک، روح کیا ہے، جس کا بیان سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ اسراء میں گزر گیا۔ دوسرا سوال، اصحاب کہف کون ہیں، یہ بتائیں کون تھے، اللہ تو سورۃ الکہف میں اس کا ذکر ہے۔ اور تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون تھے، ان کا قصہ بتائے، تو یہ بھی سورۃ الکہف میں ہی ذوالقرنین کا بھی قصہ ہے۔ تو اصحاب کہف کہ جب یہ سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، کیونکہ وہی آنے کا انتظار تھا آپ کو کہ بھئی آپ کو تو نہیں معلوم تھا کہ روح کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، یہ تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بیان کرتے تھے، بتاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے کہا کہ میں کل بتاؤں گا، آپ کو انتظار تھا کہ وحی آتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو وحی جو ہے کچھ دنوں تک آنا بند ہو گئی۔ پھر بعد میں جب وحی نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ جب بھی یہ کہیں کہ میں کل کوئی کام کرنے والا ہوں، آئندہ کوئی کام کرنے والا ہوں، تو ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو یہ تعلیم دینا مقصود تھا کہ کسی بھی کام جو آپ کو فیوچر میں کرنا ہو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہیں، تب اللہ کی مدد بھی ساتھ میں رہتی ہے۔ تو اس صورت میں اصحاب کہف سے ہی ان کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ ایک ظالم اور مشرک بادشاہ تھا جو شرک بھی کیا کرتا تھا، لوگوں سے شرک کروایا کرتا تھا، لیکن ان کی حکومت میں، اس بادشاہ کی، ظالم بادشاہ کی حکومت میں چند ایسے نوجوان تھے جو توحید پرست تھے، توحید کے ماننے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، توحید کے قائل تھے۔ تو یہ بادشاہ ان توحید موحد نوجوانوں کو پریشان کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا یہ مشرک بن جائے۔ تو ان موحد نوجوانوں نے کیا کیا، یہ لوگ ایک غار میں جا کر چھپ گئے کہ بادشاہ قتل نہ کر دے، ہمیں نقصان نہ پہنچائے، ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، اور تقریباً 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں سلائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آیات اللہ۔ غار اور جو کیو ہے وہ اس کی صورت بھی اس طرح تھی کہ ہوا آنے کی پوری جگہ وہاں پہ تھی، اور جب سورج طلوع ہوتا تو دائیں طرف روشنی پڑتی، اندر غار کے اندر دائیں حصے میں روشنی پڑتی، جب غروب ہوتا تو بائیں حصے میں روشنی پڑتی، اور وہ لوگ بیچ میں بالکل سوئے ہوئے تھے، یعنی ڈائریکٹ دھوپ ان کے جسم پر نہیں پڑ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت کی اور ان کے سانس لینے کا بھی انتظام کیا، اور 309 سال تک وہ لوگ اسی طرح سوتے رہے۔ پھر کیا ہوا کہ بیدار جب ہوئے اتنے سالوں کے بعد تو ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، کم لبثتم، کہ تم لوگ کتنے دن رہے یہاں پر، یعنی کتنے دیر سے ہم لوگ سو رہے ہیں یہاں پر۔ تو کسی نے کہا، ان میں سے ان لوگوں نے کہا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم شاید ایک دن یا کچھ گھنٹے ہی سوئے ہیں۔ تو پھر انہیں تو معلوم نہیں تھا اتنے سال گزر گئے، تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ایک ساتھی کو بھیجا کہ آپ جائیں اور ہمارے لیے کھانا لے کر آئے، کیونکہ اب سب نیند سے اٹھے تھے تو انہیں بھوک لگ رہی تھی، اور ان سے یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ جائیں اور باہر شہر میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ہم کھائیں، ایک تو پاکیزہ حلال روزی تلاش کیجیے اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ چھپے ہوئے اور کس جگہ پر ہے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ وہ بادشاہ جو ہے ہمیں سزا دے گا۔ تو وہ شخص جاتا ہے اور بازار سے جب سامان خریدتا ہے تو جب وہ پیسے دیتا ہے تو وہ 309 سال پرانے سکے دے رہا ہے، تو اب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے آ گئے، یہ سکے اس کے پاس کہاں سے آ گئے، یہ پیسے اس کے پاس کہاں ہیں۔ تو پھر اب لوگوں کو پورے شہر میں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ تو ایسا معجزہ ہوا ہے، یہ تو کرامت ہوئی ہے کہ بھئی 300 سال سے زائد ہو گئے ہیں، ابھی تک یہ لوگ زندہ ہے اور یہ لوگ سو رہے تھے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ جو بادشاہ تھا جن کے ڈر سے یہ لوگ چھپے تھے، وہ تو موت بھی آ گئی اس کو اور ختم بھی ہو گیا، ظاہر ہے 309 سال گزر گئے، اس کی حکومت بھی ختم۔ اور اب جب یہ بیدار ہوئے تو اس حکومت میں بیدار ہوئے ہیں جس حکومت کا بادشاہ موحد تھا اور توحید کا قائل تھا۔ تو اس بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ ایسے توحید کے ماننے والے لوگ ہیں تو ان کو بلاتا ہے وہ، اور ان کا مکمل اکرام کرتا ہے، اعزاز کرتا ہے۔ بہرحال اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ قل ربی اعلم بعدتہم، یہ ٹھیک علم تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ وہ نوجوانوں کی تعداد کتنی تھی، لیکن مختلف روایتوں سے معلوم چلتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی جیسا فرمایا کہ ان کی تعداد 7 تھی۔ اس کے بعد 2 آدمیوں کا قصہ ہے آیت نمبر 32 میں، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ 2 آدمی تھے، ایک کے پاس مال و دولت سے کی ایک کے اندر محبت آ جاتی ہے اور وہ اللہ کا یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے جو دیندار تھا، اس نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو وہ مومن بندہ اس
کو سمجھایا کرتا تھا کہ بھئی تم صرف مال و دولت سے ہی محبت کرتے ہو، اسے ہی تم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، حالانکہ تمہاری حیثیت کیا تھی، تم تو ایک نطفے سے اللہ نے تمہیں بتایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو، لیکن وہ نہیں مانتا تھا، اسے لگتا تھا کہ اس کا مال و دولت جو ہے کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اس کے پاس جو مال ہے دولت ہے وہ ہمیشہ رہے گی۔ تو پھر یہی معاملہ رہا کہ آخر میں اس وقت اسے احساس ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو اس شخص سے چھین لیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 میں اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ جو مال ہے اور دنیاوی مال ہے، اولاد ہے، یہ تب تو دنیا کی زینت ہے، یعنی یہ اس کو بقا حاصل نہیں ہے، یہ چیزیں ایک دن ختم ہوگی، مال و دولت ختم ہوگی، اولاد ختم ہو جائے گی اور ساری رشتہ داریاں اور ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی، لیکن جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے بھی، اور وہ باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ وہ انسان کے اچھے اعمال ہے، لہٰذا اچھے اعمال سے دل لگانا چاہیے، اچھے اعمال میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے، یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے، باقی مال دولت تو کب ختم ہو جائے پتہ ہی نہ چلے۔ آیت نمبر 60 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ ہوا یہ کہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا اس وقت کون ہے دنیا میں، سب سے زیادہ علم رکھنے والا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں، حالانکہ انہوں نے حقیقت کے مطابق ہی بات کہی، یعنی کوئی غلط بات اس اعتبار سے نہیں کہی کہ یہ ان کے اندر علیاذ باللہ تکبر ہو، نبی تو ان چیزوں سے پاک ہے، معصوم ہے، تو انہوں نے حقیقت کے اعتبار سے ہی بات کہی کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی تھے، اور جو نبی ہوتے ہیں انہی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حضرت موسیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا ایک بندہ ہے خضر، اس کے پاس جاؤ اور اس سے علم حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس سے ملاقات ایسی جگہ پر ہوگی جہاں دو دریا ملتے ہیں، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں پھر، اور حضرت خضر کے پاس پہنچتے ہیں، اور ان کے پاس پہنچنے کے بعد انہیں بتاتے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں، اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو علم ہے اللہ نے دیا ہے اس سے مجھے سکھائیے۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ ہم اس شرط میں سکھائیں گے کہ تم میرے ساتھ رہو، لیکن جب تک میں جو کچھ بھی کروں گا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، جب تک کہ میں خود تمہیں نہ بتاؤں کہ میں نے کیوں کیا، تمہیں سوال نہیں کرنا ہے، تم سوال کرنے لگو گے تو پھر ہم الگ ہو جائیں گے، ہم نہیں سکھائیں گے، ہم ساتھ میں سفر نہیں کریں گے۔ بہرحال سفر شروع ہوتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام 3 کام کرتے ہیں، یہ سب سوار ہوتے ہیں ایک کشتی پر، تو حضرت خضر اٹھ کر اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا کیا، آپ کیا اس کو ڈبانا چاہتے ہیں، اس کشتی کو، کشتی والوں کو ڈبانا چاہتے ہیں، اس کے کشتی کو نقصان پہنچایا؟ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ بھئی میں نے کہا تھا تمہیں کہ میں کوئی کام کروں گا آپ کو نہیں روکنا ہے، لیکن آپ نے ٹوکا، اس لیے اب معاملہ ختم کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں بھول گیا تھا، ایسی چیز پہ میری پکڑ نہ کیجئے جس میں میں بھول گیا تھا، میں اور سوال نہیں کروں گا۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے آگے بڑھتے ہیں، ایک بچے کے پاس پہنچتے ہیں، اس بچے کو حضرت خضر قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے یہ کیا کیا آپ نے، یہ تو شریعت کے خلاف عمل ہے صریح، اور آپ نے ایک بے گناہ انسان کی جان لے لی آپ نے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، اس لیے اب الگ کرتے ہیں، اب معاملہ ختم کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، اب اگر میں آئندہ اگر سوال کروں تب آپ کہیں گے ایک بار اور مجھے موقع دیں۔ پھر آگے وہ دونوں حضرات جاتے ہیں اور ایک علاقے میں پہنچتے ہیں، ایک بستی میں، وہاں پر جو ہے چونکہ سفر میں ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں، مہمان نوازی کریں، تو وہ قوم وہ بستی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ تو اسی بستی میں ایک دیوار ہوتی ہے جو کہ گرنے والی ہوتی ہے، حضرت خضر اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں، صحیح کر دیتے ہیں، اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیتے ہیں اور آگے جانے لگتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی آپ چاہتے تو اجرت لے لیتے، ایک تو انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، اور ہم مسافر تھے تو کھانے پینے کی ضرورت بھی تھی، انہوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی، تو اب اگر آپ نے ان کے علاقے میں دیوار کو ٹھیک کیا ہے تو پھر آپ کو اجرت لے لینا چاہیے تھا، آپ نے اجرت کیوں نہیں لی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب ھذا فراق بینی و بینک، بس ختم، اب ہم جدا ہو جائیں گے اور آگے اور سفر نہیں ہونا ہے۔ اچھا اب میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو کشتی ایک غریب کی کشتی تھی، اور جہاں پر یہ کشتی جا رہی تھی وہاں ایک بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں کو دیکھ کر قبضے
قبضے میں لے لیتا تھا، زبردستی غصب کر لیتا تھا. تو میں نے چاہا کہ بھئی یہ غریب کی کشتی ہے، اس کی کشتی کو بادشاہ نہ لے لے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کی کشتی میں کوئی عیب پیدا کر دیا جائے کہ بھئی جب یہ کشتی عیب والی ہوگی، صحیح سالم نہیں رہے گی، تو بادشاہ اسے لے گا بھی نہیں. جہاں تک اس بچے کا تعلق ہے تو اس بچے جس کو میں نے قتل کیا، اس بچے کے والدین جو ہے مومن تھے، اور یہ اگر بچہ زندہ رہتا تو بڑے ہو کر اپنے والدین کو بھی سرکشی میں اور کفر میں مبتلا کر دیتا. تو اللہ رب العالمین نے چاہا کہ اس اولاد کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں اور بہترین اولاد دے جو انہیں ایمان پر قائم رکھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے تو یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، جس دیوار کے نیچے ان کے والد نے ان کے لیے خزانہ دفن کیا ہوا تھا. ان کا باپ، ان کا والد جو تھا وہ بہت نیک تھا. ان 2 بچوں کے لیے، ان یتیموں کے لیے انہوں نے اپنے مال کو، خزانے کو دفن کر کے رکھا تھا. تو میں نے چاہا کہ اس دیوار کو ٹھیک کر دیا جائے تاکہ جب یہ جوان ہو تو اس وقت اپنے خزانے کو باہر نکالے. یعنی اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ باہر آ جاتا، اور ابھی چھوٹے ہیں یہ لوگ، قبضہ کر سکتے تھے، بچے کے حق کو دبا سکتے تھے. تو میں نے چاہا کہ اس کی دیوار کو صحیح کر دیا جائے تاکہ جب یہ جوان ہو تب اس وقت خزانہ نکالے. تو بہرحال یہ 3 چیزیں ہوئیں، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر الگ الگ ہو گئے. حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی نبی تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علم دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تشریعی علم دیا تھا، شریعت کا علم، اور حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علم دیا تھا، کائنات کی سسٹم کا علم دیا تھا. تو یہ فرق تھا. بہرحال ہم جو ہے شریعت کے تابع. اب اگر کوئی آج زیادہ وہ نہ بنے اسمارٹ، کسی کو قتل کر دے تو کہہ دے یہ آگے جا کر نافرمانی کرنے والا تھا، یہ اس کے اختیار میں نہیں، ان کے ساتھ خاص تھا. اور یہ چیز اب ختم ہو گئی. جتنا ہی بڑا بزرگ ہو وہ کسی کو بھی قتل کر دے وہ قاتل شمار کیا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی. یہ ہماری شریعت میں یہی ہے. تو ہم شریعت کے تابع ہیں، یہ بات ذہن میں رہے. تو ذوالقرنین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اچھا، یہ ذوالقرنین کون تھے؟ یہ نبی تھے یا نہیں تھے؟ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن بہرحال جو زیادہ راجح قول ہے، بیٹر اوپینین ہے، وہ یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، بلکہ ایک نیک دیندار آدمی تھے، بادشاہ تھے. ان کے متعلق میں مختصراً بس یہ بتاتا چلوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ ایسے شخص تھے جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا، مشرق میں بھی سفر کیا، مغرب میں بھی سفر کیا، اور ہر طرف گئے. تو اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ ایک علاقے میں پہنچے، ایک جگہ پہ گئے جہاں کے لوگوں سے انہوں نے بات کی تو ان کی زبان بھی الگ تھی، تو ان کی زبان بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. لیکن وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو بتایا کہ ہم یاجوج ماجوج سے پریشان ہیں. یعنی یہ جو وادی ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے، وہاں سے وہ آتے ہیں اور یہاں فساد پھیلا کر چلے جاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں ہم لوگوں کو. تو آپ کو ہم چند پیسے دیں گے، اس کے بدلے آپ اس پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے اسے بند کر دیں. تو حضرت ذوالقرنین ان سے کہتے ہیں کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ بہتر ہے. تم مجھے افرادی طور پر میری مدد کرو، جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو، میں تمہارے لیے یہ کام کر دوں گا. تو پھر حضرت ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان جو راستہ تھا اس کو لوہے کے تختوں سے اور پگھلے ہوئے سیسے کے ذریعے مضبوطی کے ساتھ اسے اس دیوار بنا دی اور اسے بند کر دیا تاکہ یاجوج ماجوج وہاں سے نکل نہ پائے. بہرحال پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو یاجوج ماجوج دوبارہ باہر آئیں گے. یاجوج ماجوج کوئی جانور نہیں ہے، انسانوں کی ہی نسل. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے آیت نمبر 99 میں، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. کہ قیامت کے دن سور جب پھونکا جائے گا تو اس وقت قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر چڑھے جا رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے. بدحواسی کے عالم میں ایسا معاملہ ہوگا، اتنا خوف طاری ہو جائے گا کہ سب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے. اللہ نے اس کا ذکر کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 109 میں اپنی صفات کا اور اپنے کمالات کا ذکر کیا کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. کہ اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو صفات ہے، اللہ کی جو کمالات ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں. یعنی اگر آپ تمام سمندر کو تمام اوشنز کو انک بنا لیں اور اس کے ذریعے سے آپ اللہ کے کمالات کو، صفات کو، اللہ کی قدرت کو لکھنے لگے تو وہ پانی کم پڑ جائے، وہ انک کم پڑ جائے اور سارے سمندر خشک ہو جائے، لیکن اللہ کے کمالات تب بھی باقی رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے. اس کے بعد اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ بھی میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. کہ تمہارا ایک خدا ہے، بس اس کی اطاعت کرو، اسے مانو. فمن کان یرجو لقاء ربی. تو اب جو کوئی مومن ہے
اللہ سے ملاقات کی وہ امید رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ فلیعمل عملا صالحا، کہ نیک اعمال کرتا رہے کنسسٹنسی کے ساتھ، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور عبادت میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، شرک نہ کرے، یعنی ایمان بھی صحیح ہو اس کا، عقائد بھی اس کے صحیح ہو، اور جو اعمال ہوں وہ بھی شریعت کے مطابق ہو اور اچھی نیت کے ساتھ ہو، تو ایسا شخص انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ اگر اس وقت کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا اور جائز دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور بالضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے فرمایا کہ وہ وقت بہت مختصر سا ہے، بہت تھوڑا سا ہے۔ اب وہ وقت کون سا ہے، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن جو سب سے راجح قول ہے اور سب سے بہتر اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ وہ وقت عصر سے لے کر مغرب کے درمیان ہے، لہٰذا اس وقت کو ضائع نہ کریں اور کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، لہٰذا اس دن کثرت سے میرے اوپر درود و سلام بھیجا کرو، کیونکہ تمہارے درود و سلام مجھے پہنچائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے، محبت کا جو جذبہ مسلمانوں کے اندر ہے یہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ شاید ہی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہو جن سے کسی خاص قوم یا کسی خاص طبقے کا اتنا گہرا تعلق ہو اور اتنی گہری محبت ہو جتنا مسلمانوں کو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس محبت کا جذبہ جو ہم رکھتے ہیں وہ ربیع الاول کے ساتھ محدود نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ربیع الاول میں کرتے ہیں، بلکہ ہم پوری زندگی، ہر مہینے، ہر لمحے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق رکھتے ہیں اور ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ ربیع الاول میں چونکہ اس مہینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک خاص تعلق ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت بھی کرتے ہیں وہ محض جذبات کی بنیاد پہ نہیں کرتے، وہ محبت صرف جذباتی محبت نہیں ہے بلکہ وہ محبت عقلی محبت ہے۔ عقلی بنیادوں پر لاجیکلی یہ چیز ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، عقل کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ کیونکہ آپ اگر دنیا والوں کو دیکھیں کہ ایک شخص دوسرے سے محبت کیوں کرتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، تو بنیادی طور پر 3 ریزنز ہمیں نظر آئیں گے۔ 3 وجوہات ایسی ہیں جن کی بنیاد پر اس دنیا میں کسی دنیا کے دوسرے ہی شخص سے محبت کی جاتی ہے۔ وہ 3 ریزنز کیا ہیں، 3 وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس سے ہم نے محبت اس کے احسان کی بنیاد پہ کیا، کہ کسی شخص نے کسی دوسرے پر احسان کیا ہوا ہے تو جس پر احسان کیا گیا اسے ایک عقیدت ہو گئی، ایک محبت اس شخص سے جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی کے اخلاق سے اور اس کے کردار سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم محبت کرنے لگتے ہیں، یہ دوسری وجہ ہوئی۔ اور تیسری وجہ کیا ہے کہ ہم سامنے والے کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں کہ اس دنیا میں ان وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے یا زیادہ سے زیادہ 2 وجہ سے، بہت کم ایسے سچویشنز ہیں جہاں پر تینوں وجہ پائی جائے اور اس سے انسان محبت کرتا ہے۔ تو اب ہم ان تینوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ تینوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں، ایٹ اے ٹائم یہ تینوں ریزنز موجود ہیں اور بدرجہ اتم موجود ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی جو ریزن ہم نے بتائی وہ ہے احسان۔ کوئی کسی پر احسان کرے تو ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو کوئی انسان اگر چھوٹا موٹا احسان بھی کرے تو اس سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا احسان پوری انسانیت پر کس نے کیا؟ کسی نے نہیں۔ پوری انسانیت تاریکی میں، گمراہی میں مبتلا تھی،
جہنم کے دہانے پر کھڑی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو راہ دکھائی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو کیا ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا؟ نہیں معلوم ہوتا۔ اور خصوصاً آپ جب ان واقعات کا مطالعہ کریں جب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے اختیارات دیے کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے دشمنوں کو بھی ہلاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ طائف کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لہو لہان کیا گیا، ان کے پیچھے اوباشوں کو لگایا گیا، ان پر پتھراؤ کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا۔ صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے، جس سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ نے یہ اختیار دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ چاہیں تو طائف والوں کو ابھی ختم کر دیا جائے، ابھی ختم کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والی۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا رہی ہے، جنت کی طرف بلا رہی ہے۔ دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی، تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ تو دعا بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے۔ اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہونا ہے، ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے، سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا گیا، خلاصہ بریفلی، تفصیل تو پورے قرآن میں موجود ہے۔ فالو کرنا ہے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی ہیں، انبیاء کو فالو کرنا ہے، پروفٹس کو فالو کرنا ہے، جو معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو نہیں سکتے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہیں فالو کرنا ہے، والصدیقین، اور صدیقین کو فالو کرنا ہے، اور صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے، والشہداء، اور جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان شہداء کو فالو کرنا ہے، والصالحین، اور نیک لوگوں کو فالو کرنا ہے، اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے، سلف صالحین کو فالو کرنا ہے، کہ ان حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہم انہی حضرات کے راستے کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ، ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہے، مغضوب علیہم۔ مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ یہود ہیں۔ تو یہود کیسے ہو گئے مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا، تورات کا علم تھا، تورات میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا۔ تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو ہم سب پناہ چاہتے ہیں ایسے افراد میں ہم داخل نہ ہوں، اور ولا الضالین، اور نہ ہی ہم ضالین میں ہونا چاہتے ہیں۔ ضالین کون ہے؟ جو لوگ گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، علم کے بغیر عمل کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب علم کے بغیر عمل کیا جائے گا تو پھر بدعات داخل ہو جائیں گی، خرافات داخل ہو جائیں گی، اور آپ ادھر ادھر بھٹکنے لگیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ ضالین ہیں جن میں نصارہ کو مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ تو نہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ علم ہونے کے باوجود ہم عمل نہ کریں، اور نہ ایسا کرنا ہے کہ ہم اندھی تقلید کریں، بلائنڈلی فالو کریں کسی کو بھی، علم نہیں ہے بس جو کر رہا ہے ہم بھی کرنے لگ جائیں، یہ بھی نہیں۔ ہمیں کتاب و سنت اور سلف صالحین کو تھامے رکھنا ہے۔ بہرحال سورۃ الفاتحہ یہ بہت اہم سورت ہے، اس کا خلاصہ مختصراً میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جس سورت کی ابتدا ہوتی ہے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ اب بقرہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے سب سنا ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ۔ بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ تو اس سورت کو گائے کی سورت کیوں کہا جاتا ہے، گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس واقعے کا گائے سے تعلق ہے، بقرہ سے تعلق، تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے اسی بارے میں؟ وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور کس نے قتل کیا، قاتل کون ہوتا ہے یہ معلوم نہیں چلتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس نے اسے قتل کر دیا ہے، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد
اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور پھر ذبح کرنے کے بعد اسی گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو، یعنی جو مر چکا ہے، جس کا قتل کیا گیا ہے، اس کے باڈی میں ٹچ کریں، تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور یہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے، مجھے کس نے مارا، اور بتا کر پھر مر جائے گا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے صادر کروانا تھا اللہ رب العالمین۔ تو ایسا ہی ہوا، پھر پوری تفصیلات ہے، چونکہ یہ مجھے خلاصہ بیان کرنا ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ بڑے آسانی سے، ایسا نہیں ہوا انہوں نے ذبح کیا، جو بنی اسرائیل کی عادت ہے وہ عادت کیا تھی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ہوا یہ کہ ذبح کیا ان لوگوں نے آخر میں، اور پھر اس گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو ٹچ کیا اور وہ مقتول زندہ ہوا اور قاتل کا پتہ بتا دیا۔ تو یہ کرانے کا ایک یہ جو معجزہ تھا، اس کا ایک خاص مقصد بھی تھا اللہ رب العالمین۔ ایک مقصد تو بہت بڑا یہ تھا کہ بہت سے لوگ بنی اسرائیل میں ایسے تھے جو بعث بعد الموت کے قائل نہیں تھے، یعنی موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے آخرت کے لیے، اس کا عقیدہ نہیں تھا ان کے یہاں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس معجزے کے ذریعے انہیں دکھایا کہ دیکھو، جس طرح اس گائے کو تم نے ذبح کر دیا تھا، یہ گائے مر چکی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا، تو اسی طرح تم کو بھی زندہ کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل چونکہ بہت ایسی قوم تھی جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتی تھی، ہر جگہ اللہ رب العالمین، اور اس پارے میں تقریباً پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے، وہ ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتے۔ دعویٰ تو تھا کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہمارے طرح، ہم اور آپ جیسے آج ہے ویسے ہی تھے وہ۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کے فالوورز ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کو ہی ترک کرتے ہیں۔ ہم جیسا کرتے ہیں ویسے ہی وہ کرتے تھے۔ وہ مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو سامنے کہتے تھے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، فرعون کے پاس سے بچ کر بھاگ رہے ہیں یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے ساتھ، آگے سمندر ہے، پیچھے اس کا لشکر موجود ہے فرعون کا، تو اب حضرت موسیٰ کو کہہ رہے بھائی کیا ہوا، خامخواہ آپ ہم کو لے کر آ گئے، اچھا تھا ہم غلامی ہی کر رہے تھے، وہی صحیح تھا، اب آگے سمندر ہے ہم کیسے جائیں گے۔ تو جب اپنا مطلب انہیں نظر آتا تو حضرت موسیٰ کی اتباع کرتے، لیکن جہاں اب تھوڑی سی فراخی آ جاتی اور دیکھتے ہیں کہ بھئی اب تو مسئلہ نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں کی، فرعون سے بچایا، سمندر کو پھاڑ کر بیچ سے راستہ نکالا، آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا، طرح طرح کی چیزیں نعمتیں ان کو دی، لیکن بار بار گمراہی میں جاتے ہیں، اپنی مرضی سے جاتے۔ یہی ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت فرعون کے پاس، حضرت فرعون نہیں، وہ فرعون کے پاس سے جو ہے بچ کر نکل آئے، اللہ نے انہیں نجات دے دی، تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل ایک قوم کے پاس سے گزرنے کے بعد، وہ قوم ایسی تھی جو ایک بتوں کی عبادت کرتی تھی، تو انہیں دیکھ کر مزہ آیا کہ ارے موسیٰ علیہ السلام، یہ قوم تو جو ہے عبادت کر رہی ہے بتوں کی، تو آپ بھی ایک خدا بنا کے دیجئے نا، آپ بھی ایک بت ہمیں بنا کر دیجئے جس کی ہم عبادت کریں۔ تو حضرت موسیٰ بھی پریشانی، یار یہ کیسی جاہل قوم ہے کہ جن کو ہم نے اللہ کے پاس سے بچایا، اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ رب العالمین نے انہیں بچایا، ظلم سے بچایا، فرعون کے ظلم سے بچایا، نجات دے دی توحید کی دعوت کی بنیاد پہ، توحید کے قائل ہونے کی بنیاد پہ، اور اس نے جو ہے بتوں کو دیکھ لیا اور پھر کہہ رہی ہے کہ یہ قوم کے اب بت ہمیں بھی بنا کر دے دیں۔ تو حضرت یہ آیت ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ بہرحال تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا 40 راتوں کے لیے، اس کی تفصیل گزرے گی جب میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو ان دنوں میں ہوا یہ کہ یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ چونکہ موجود نہیں تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، یعنی ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اپنا، ایک پتلا تھا بچڑے کا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو ان کے اندر گائے کی عظمت، تقدس کہیں نہ کہیں ان کے دل میں چھپی ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے مقتول کو کے قاتل کو پتہ لگوانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم جو دیا، اس میں جہاں بہت ساری حکمتیں تھیں، ان میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ جس کی عظمت، تقدس جس کا ان کے اندر بیٹھ چکا ہے، جنہیں وہ خدا سے ملاتے ہیں، تو انہیں احساس ہو کہ جب وہ ذبح کر رہے ہیں تو یہ خدا، یہ چیز خدا یا یہ جانور خدا نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین ہی ایک واحد ذات ہے، واحد خدا ہے۔ اور بھی کئی حکمتیں علماء نے بیان کی۔ تو اسی مناسبت سے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورت البقرہ۔ اچھا، ابتدا ہوتی ہے اس سورت کی الف لام میم سے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن کی بہت سی سورتوں میں دیکھا ہوگا، الف لام میم، الف لام را، حامیم، نون، قاف، کاف، ہا یا عین صاد، یہ سارے آپ نے پڑھے ہوں گے حروف کو۔ تو ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو الگ الگ ہو، الگ الگ۔ تو الف لام میم یہ الگ الگ حرف ہے،
کاف ہا یا عین صاد الگ الگ حرف ہے، اس وجہ سے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اچھا اس کی میننگ کیا ہے؟ یہ اس کا جو صحیح علم ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ لیکن اس کو اللہ نے ذکر کیا کیوں؟ اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں علماء کرام نے بیان کی ہے، جن میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے، میننگ نہیں حکمت، میننگ تو اللہ کو معلوم ہے، حکمت ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ چونکہ قرآن نے چیلنج دیا کفار کو کہ اگر آپ اللہ کے نبی کو سچا نبی نہیں مان رہے اور آپ اس کلام کو کلام اللہ نہیں مان رہے تو آپ اس جیسی کتاب لا کر دکھائیے۔ جب آپ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے، علیہ باللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے، تو آپ اس جیسا کلام لا کر دکھائیے، ایک سورت اس جیسا لا کر دکھائیے آپ۔ تو الف لام میم کاف ہا یا عین صاد ان حروف مقطعات کے ذریعے ایک حکمت اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں، الف سے لے کے یا تک وہی حروف ہیں، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، یہ الفابیٹس میں سے ہی ہے، عربک الفابیٹس میں سے ہی ہے، یہ وہی حروف ہیں جن کو استعمال کر کے تم بھی بات کرتے ہو، جن کو استعمال کر کے تم بھی اپنا کلام بناتے ہو۔ تو قرآن کریم بھی انہی حروف میں، کوئی الگ سے حروف استعمال نہیں کیے گئے، یہی الف سے لے کے یا تک کو استعمال کیا گیا۔ انہی حروف کا استعمال کرنے کے باوجود قرآن کریم فصاحت اور بلاغت میں اور اپنے کلام کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے اتنے بلند مقام پر ہے کہ اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو تم بھی تو انہی حروف کو استعمال کرتے ہو نا، اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی صورت استعمال کر کے بنا کر لاؤ انہی حروف کو استعمال کر کے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے ان حروف مقطعات کی۔ بہرحال سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوتی ہے تو شروع میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی۔ پہلی قسم انسانوں کی ہے مومنین کی، 3 گروہ ہے، 3 گروپس ہے، ان کا ذکر ہے۔ پہلا گروہ ہے مومنین کا، پہلا گروہ ہے مومنین کا، اور دوسرا گروہ ہے کافرین کا، اور تیسرا گروہ ہے منافقین کا۔ تو پہلے مومنین کا ذکر ہوتا ہے، پھر کفار کا ذکر ہوتا ہے، پھر منافقین کا۔ مومنین کی خاص صفات کو گنایا اللہ نے، الذین یؤمنون بالغیب، مومنین وہ ہیں، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اور اپنی عقل، محض عقل کے ذریعے اس چیز کا نالج حاصل نہیں کر سکتے۔ مثلا آخرت، مثلا جنت، مثلا جہنم، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں، یا زندگی کے بعد، موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ ساری ایسی چیزیں جو غیب ہیں، غیب کی چیز ہے، جنہیں ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے تو نہیں چھو سکتے، دیکھ سکتے کہ بھئی یہاں جنت دکھ رہی ہو مجھے۔ تو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو غیب کی چیزوں کے متعلق جو بھی خبریں دی ہیں ان پر ایمان لانا، بغیر دیکھے ایمان لانا، یہ ایمان کی شرط۔ مومنین وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے بس ہم ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ کی صحیح قول، صحیح حدیث موجود ہے، آپ نے غیب کے متعلق یہ خبر دی ہے، تو اب میری عقل بظاہر مجھے لگ رہا ہو کہ میری عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے عقل کو، میری عقل کو، تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پتہ نہیں صحیح بھی کہا ہے نہیں بھی کہا ہے، تو یہ ایمانی کیسا؟ یعنی ایمان تو یہ تھا کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سچا نبی آپ نے تسلیم کر لیا ہے تو ہر چیز پر ایمان لانا ہے۔ اس کے علاوہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرنے نہیں کہا بلکہ کہا نماز قائم کرتے ہیں وہ مومنین۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز کو تمام آداب، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، خشوع خضوع، تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کر جب نماز ادا کی جائے تو اس کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں۔ تو یہ مومنین وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ اوصاف ہیں جن پر جو ہے ایک مومنین کو کیا ہے متصف ہونا چاہیے، اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کفار کا ذکر ہوتا ہے کہ بھائی جو کفار ہیں وہ تو ہٹ درمی میں انکار کر رہے ہیں، وہ تو مان ہی نہیں رہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے پیچھے جتنی کوشش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ کفار بھی ایمان لے آئے، وہ بھی بچ جائیں، وہ بھی جنت میں جائے، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، آپ کو فکر تھی، آپ بہت پریشان ہوتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لانے والے۔
اللہ وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. تو ان کے بدعمالیوں کے نتیجے میں، ان کے غلط عقائد اور غلط کردار اور غلط حرکتوں کے نتیجے میں ان کو دنیاوی سزا ہی یہ ملی ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے. تو حق کو وہ قبول نہیں کر سکتے. اپنی آنکھوں سے دکھ تو رہا ہے، حق بات سن تو رہے ہیں، لیکن حق کو وہ قبول نہیں کریں گے. تو یہ کفار کا ہے. تو ان کے لیے اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے. اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر ہوتا ہے اور کثرت سے ان کے برے اوصاف کو، ان کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے دل میں کفر کو چھپا رہا ہو. اندر سے ہے کافر، اندر سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اندر سے مسلمان نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ مسلمان بنتا ہے کہ بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، سازش کرنے کی بنیاد پہ، تاکہ سازش کرے اور مسلمانوں کے سامنے اپنا بنے اور پھر کفار کے سامنے پیچھے جا کر سازش کرے. تو ان کے برے اعمال کا اور ان کے بری حرکتوں اور بری صفات کا ذکر کیا گیا. دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، قلبی دلی بیماریوں میں مبتلا ہے، حسد، کینہ، تکبر، اللہ کے احکامات اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں. کتنے آج بھی لوگ ہیں اللہ کے رسول کا علیاذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے مسلمان سارے بیکورڈ ہیں اور مسلمان یہ ہے تو وہ ہے. تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. ہمیں اس دنیا میں صبر کرنا ہے، آخرت ہمارے لیے ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. کفار ان قریب جان جائیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کن کا ہے. دنیا میں تو مذاق اڑاتے آئے مسلمانوں کا، لیکن اب جب موت آئے گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مومنین حق پر تھے اور ان کو اچھا انجام ان کا ہونے والا ہے یا ان کفار کا ہونے والا ہے. بہرحال مذاق اڑایا کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو بھی اس کی تردید کرتے ہیں. اس کے بعد اس صورت میں، اس پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے. اب مختصر سا میں ذکر کروں گا، انشاءاللہ اس کو ختم کرنا ہے. حضرت آدم کی تخلیق کا بھی ذکر ہے کہ حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے بنایا اس زمین میں خلافت کے لیے، اپنا خلیفہ بنایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. خلیفہ کا کام کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو وہ نافذ کرے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق لوگوں کو بتائے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، ان پر عمل کرے اور اسے زمین میں نافذ کرے. تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور جو مشہور واقعہ ہے، سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کس طرح جنت میں روکا گیا اور پھر شیطان نے کس طرح انہیں لغزش دی، پھر وہاں جنت سے نکالا گیا اور پھر اس دنیا میں بھیجا گیا. تو یہ جو ہے آپ حضرات اس واقعے سے اچھی طرح واقف ہی ہوں گے، بہت مشہور واقعہ ہے، اس لیے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس میں فکر کریں، تدبر کریں. تو یہ ہدایت کی کتاب ہے نا، نصیحت حاصل کرنے کی کتاب ہے. تو جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے تو ہم ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ پانچویں چیز ہے قرآن پر عمل کرنا. دیکھیں اسلام میں علم کے ساتھ عمل کی بڑی اہمیت ہے. صرف علم بلا عمل ہو تو پھر ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے، وبال ہے. تو بلا علم کے عمل بھی درست نہیں اور بلا عمل کے علم بھی درست نہیں، بلکہ علم بالعمل ہونا چاہیے کہ علم بھی ہو اور عمل بھی ہو. لہٰذا قرآن کریم میں ہم جو پڑھیں گے، سمجھیں گے، یا جو خلاصہ اس لائیو سیشنز کے ذریعے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، ظاہر ہے پورا قرآن کی تفسیر نہیں آ سکتی، لیکن بس ایک خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اس کو بھی سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، پریکٹس کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے. چھٹی چیز ہے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کرنا. دیکھیں یہ امت جو ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت دعوت ہے، یہ امت دعوت ہے. یہ امت بھیجی گئی ہے تمام انسانیت کے لیے، صرف اپنے لیے نہیں. آپ صرف اپنے لیے قرآن پڑھ کے سمجھ لیں، عمل کر لیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، پھر تبلیغ بھی کرنی ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، تمام انسانیت تک پہنچانا ہے اس قرآن کریم کے پیغام کو، کیونکہ یہ ہدی للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے. تو اب سب سے پہلے جو ویورز جڑے ہوئے ہیں میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو آپ لائیو میں یہاں پر جڑے ہیں اور اس وقت اس قرآن کے خلاصہ کو سننے کے لیے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ اپنے سے نہیں آئے بلکہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. اللہ نے آپ کو اس بات کی توفیق دی ہے کہ آپ کچھ وقت نکالیں اپنے بزی شیڈیول سے تاکہ آپ اس کے کلام کو سمجھ سکیں. یہ بہت بڑی توفیق ہے. تو سب سے پہلے آپ حضرات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ رمضان کی پہلی رات میں اس مبارک کام میں آپ حصہ لے رہے ہیں. جزاکم اللہ خیرن. تو یہ جو 6 حقوق ہے قرآن کریم کے، تو ان پر ہمیں سب سے پہلے عمل بھی کرنا ہے قرآن کو سمجھتے ہوئے. ٹھیک ہے، مختصراً میں بتا دوں، ایمان لانا، تعظیم کرنا، اچھے انداز میں تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا، اس کے بعد ہے عمل کرنا،
اس کو سمجھنا، نمبر 5 ہے اس پر عمل کرنا، اور اس کے بعد ہے کہ اس قرآن کریم کی تبلیغ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اب آئیں ہم پہلے پارے کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن کی ابتدا ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ سب کو معلوم ہے فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، فتح عربی میں کہتے ہیں کھولنے کو، ٹھیک ہے۔ تو اس سورت کو فاتحہ اس لیے کہا گیا چونکہ یہ سورت پورے قرآن کی بگننگ میں ہے، شروع میں ہے، تو گویا یہ سورت پورے دیگر سورتوں کو اور پورے قرآن کو کھول رہی ہے، اسٹارٹنگ یہاں سے ہو رہی ہے، بگننگ یہاں سے ہو رہی ہے پورے قرآن کی، تو اس وجہ سے اس سورت کو الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورت الفاتحہ کے بہت سے نام ہیں، اور علماء نے مختلف نام گنوائے ہیں، جن میں ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے سورۃ الفاتحہ کو، اس کے علاوہ ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ام القرآن کا مطلب کیا ہوا، پورے قرآن کی اصل۔ ام القرآن سورۃ الفاتحہ کو کیوں کہا جاتا ہے، بہت اہم سورت ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سورت ایسی ہے جس میں پورے قرآن کا نچوڑ موجود ہے۔ پورے قرآن میں کیا ہے، توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، قیامت آخرت کا ذکر ہے، احکامات کا ذکر ہے کہ اللہ نے جو آرڈرز دیے ہیں، ماننے والوں کا ذکر ہے، نہ ماننے والوں کا ذکر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ پھیلی ہوئی ہیں پورے 30 پارے میں، لیکن سورۃ الفاتحہ میں ان تمام چیزوں کا نچوڑ موجود ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ان تمام چیزوں کا خلاصہ، اس کی سمری موجود ہے، اس لیے اس سورت کو، سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن کی اصل ہے، یہ پورے قرآن کی اصل ہے۔ تو اب وہ کیسے، اب آپ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے، بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں توحید داخل ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے، ایک اللہ کی تعریف کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ تو پورے قرآن میں جہاں توحید کی تفصیل موجود ہے، سورۃ الفاتحہ میں اس کا نچوڑ موجود ہے۔ یہ پہلی آیت میں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں، ایک اللہ کو ماننا، اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے، دعا بھی اگر کسی سے مانگی جائے گی صرف اللہ سے مانگی جائے گی، عبادت بھی کسی کے سامنے کی جائے گی تو صرف اللہ سے کی جائے گی۔ جیسا کہ یہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں احکامات کا بھی بیان ہے کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو مدد کس سے چاہیں گے، صرف اللہ رب العالمین سے۔ سوال کس سے کریں گے، اللہ رب العالمین سے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، نعمتوں کو دینے والا بھی اللہ ہے، نعمتوں کو واپس لینے والا بھی اللہ ہے۔ تو سوال کس سے ہوگا، صرف اللہ رب العالمین سے۔ تو سوال بھی اللہ سے ہوگا اور عبادت بھی اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی۔ اور عبادت کی جو خاص علامتیں ہوتی ہیں، مثلا رکوع کرنا، مثلا سجدہ کرنا، یہ ساری عبادت کے سائنز ہیں، عبادت کی علامتیں ہیں۔ تو عبادت کی علامتیں بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کوئی آپ دیوار کے سامنے سجدہ کریں، یعنی دیوار کو سجدہ کرے، کسی درخت کو سجدہ کرے، درخت کے سامنے رکوع کریں، کسی انسان کے سامنے آپ رکوع کرے، سجدہ کریں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ ایک عبادت کی علامت ہے، اور عبادت کی تمام علامتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ تو رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کی دیکھی جائیں گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مدد بھی آپ سے ہی مانگتے ہیں۔ سوال، مدد اللہ سے مانگی جائے گی، براہ راست اللہ سے مانگنا ہمیں سیکھنا ہوگا۔